أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا گزشتہ آیات سے. یہاں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک قوم سے جہاد کا حکم فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ جہاد کریں، تو وہاں بنی اسرائیل نے بزدلی سے کام لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیں اور قتال کریں، جہاد کریں، جنگ لڑیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ، وہ بھی لڑے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ، مطلب ہم یہاں سے تماشا دیکھیں گے، آپ جا کے جو ہے جنگ لڑیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت بری لگی. اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں سزا دی اور انہیں ایک صحرا میں اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا، یعنی وہ صحرا میں پھنس گئے. صحرائے سینا، وادی تیر، دونوں نام ہیں اس کے. وہاں یہ لوگ پھنس گئے. اب وہاں پر جب پھنس گئے تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے اوپر رحم و کرم فرمایا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں بھی نعمتیں دیں. اب جہاں وہاں پر کوئی چھت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ فرمایا. کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرمایا. من و سلوہ کا تذکرہ بھی یہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. مفسرین نے بہت سارے اقوال لکھے. مختصر یہ کہ من سے جو ایک قول یہ ہے کہ ترنجبین مراد ہے کہ وہ ان کو وہاں پر اگتی تھی، بہت زیادہ اس کی وہاں پر جو ہے اگنے لگ گئی تھی. حالانکہ پہلے نہیں تھی، صحرا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہاں پر پیدا کی. اور سلوہ سے مراد بٹیر ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ ان کے خیموں کے آس پاس وہ جو ہے بٹیر پھر رہے ہوتے تھے اور خود سے مطلب ان کے ہاتھ میں آ جاتے تھے. کوئی انہیں پکڑنے کے لیے اس کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وہاں اس صحرائے سینا کے اندر جو ہے یہ کرم فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پہ چشمے پانی کے جو ہے 12 چشمے جاری فرمائے، معجزہ ظاہر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے عصا مارا، اس کے ذریعے 12 چشمے جاری ہو گئے. پھر وہاں انہوں نے جو ہے ناشکری شروع کر دی کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو ہم تنگ آ گئے یہاں پر، اب ہمیں جو ہے زمین سے پیدا ہونے والی ترکاریاں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہاں کی سزا کو پورا کیا. اللہ نے کہا کہ اب یہاں سے یہ لوگ نکل کے سامنے جو شہر ہے وہاں چلے جائیں.
پھر اس میں جانے کی اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو طریقہ بتایا کہ آپ نے شہر میں جانا ہے، یہاں سے جھک کر جانا ہے اللہ کے سامنے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے جانا ہے، اللہ سے توبہ مانگتے ہوئے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اس طرح مانگتے ہوئے جانا ہے۔ اللہ نے لفظ بھی سکھایا، حطہ حطہ کہتے ہوئے تم نے جانا ہے، حطۃ، تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، مغفرت کر دیں گے تمہاری۔ تو انہوں نے کیا مذاق کیا ہے کہ یہ لوگ ایک تو وہاں سے جھک کر نہیں گئے بلکہ نیچے تھی جگہ، جبکہ وہاں سے جھکے بغیر نکلا نہیں جا سکتا تھا، یہ لوگ بیٹھ کر جو ہے اس سے ہاتھ کے ذریعے سے پیر سیدھے کر کے یوں کر کے نکل گئے، مطلب ایک ہٹ درمی کی انتہا کی انہوں نے۔ پھر اس کے بعد اس لفظ کا بھی مذاق بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حطۃ کہنا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، انہوں نے اس کی جگہ حنطۃ کہا، یعنی گندم، یعنی ایک ویسے ہی اس لفظ کا انہوں نے مذاق بنا دیا۔ تو یہ سارا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے، یہاں سے اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر غمام بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا تم پر من و سلوہ، كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا، ما رزقناکم، جو پاکیزہ رزق ہم نے عطا کیا اس میں سے کھاؤ، طیبات پاکیزہ، یہ سب پاکیزہ رزق تھے اللہ نے عطا کیے ہیں، کھاؤ اس میں سے جی بھر کے۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، وما ظلمونا، ہم پر ہمارا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے، وما ظلمونا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن ان نافرمانیوں کے ذریعے انہوں نے اب خود اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے، خود اپنے اوپر ہی یہ لوگ ان نافرمانیوں کے ذریعے ظلم کرتے ہیں، کیونکہ نافرمانیوں کے نتائج جو انہیں بھگتنے پڑتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، یعنی جب انہوں نے اللہ سے مانگا تھا کہ ہمیں اب یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے اب آپ یہ سامنے جو شہر ہے یہاں چلے جائے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا، چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس شہر میں، سامنے والے شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا، اور پھر اس سے جہاں سے کھاؤ، جہاں سے چاہو، فَكُلُوا، تم کھاؤ، منہا، اس سے، حیث شئتم، جہاں سے چاہو، رغدن، جی بھر کر، یعنی اس شہر چلے جاؤ اور جتنا چاہو، جہاں سے چاہو، جی بھر کر کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے سجدے کی کیفیت میں نکلنا ہے۔ انہوں نے کیا کرا، سیدھی، جیسے ایک بندہ سیدھا ہو کے بیٹھ جائے، سیدھا لیٹ جائے یا سیدھا بیٹھ جائے، پیر سیدھے کرے اور گھسیٹتا ہوا چلا جائے، انہوں نے وہ کیفیت کر لی بجائے اس کے کہ سجدے کی کیفیت کو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دوسری بات کیا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کیا کہتے ہوئے جانا ہے؟ حِطَّةٌ کہتے ہوئے جانا ہے۔ حِطَّةٌ کا مطلب کیا ہے کہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہماری بخشش معاف، یعنی بخشش کے طلبگار ہیں، حِطَّةٌ، ہم بخشش کے طلبگار ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے نغفر لکم خطایاکم، جب تم ایسا کرو گے، اس ترتیب پر جاؤ گے تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ بڑھا کر ثواب دیں گے، یعنی ان کے ثواب میں مزید اضافہ، وَسَنَزِيدُ، اور مزید اضافہ کر دیں گے، الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، فَبَدَّلَ، تو بدل دیا، الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کر رکھی ہے، ظالموں نے بدل دیا، قولاً، اس قول کو، کون سے قول کو؟ جو پیچھے فرمایا حِطَّةٌ، اس کو، قولاً غیر الذی قیل لہم، جو ان سے نہیں کہا گیا تھا، غیر اس کا، یعنی جو نہیں کہا گیا تھا اس قول سے انہوں نے بدل دیا اس کو، یعنی کہا تو یہ گیا تھا کہ حِطَّةٌ اور حِنطَةٌ، ان سے نہیں کہا گیا تھا، تو جو نہیں کہا گیا تھا انہوں نے وہ لے لیا اور جو کہا گیا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ حِطَّةٌ ان کو حکم ہوا تھا، انہوں نے حِنطَةٌ کر دیا، تو فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو چنانچہ ہم نے نازل کیا ظالموں پر، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما كانوا يفسقون، کیوں نازل کیا آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر عذاب؟ ان کی سزا میں، ان کی سزا میں، بما، ان کی
کرتوتوں کے وجہ سے اللہ نے ان پر کہ یہ لوگ جو فسق کرتے تھے، یہ جو نافرمانی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ اب یہاں سے بیان فرمانے کہ جب وہاں اس صحرا کے اندر پانی کی ضرورت پڑی تھی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے پانی طلب کیا، جب موسیٰ نے پانی طلب کیا یعنی اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے تو نہیں، پوری قوم کے لیے پانی مانگا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا، یعنی ہم نے حضرت موسیٰ سے کہا، اضرب، آپ ماریں، بعصاک، اپنے عصا سے، اپنی لاٹھی سے، الحجر، اس پتھر کو، وہاں پتھر تھا کوئی، فانفجرت منہ 12 عینا، تو چنانچہ پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 برابر چشمے، یعنی 12 چشمے اس پتھر سے پھوٹ پڑے، کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو بنی اسرائیل تھی یہ 12 قبیلے تھے، تو جب 12 قبیلے تھے، اب اگر کم زیادہ ہوتا تو پھر ان کا وہی جھگڑا ہوتا پانی کے اوپر۔ اللہ نے برابر 12 چشمے جو ہے ان کے لیے وہاں سے جاری فرما دیے۔ قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر قبیلے کا، کل اناس ہر لوگوں کا مطلب ہر قبیلے کا مشرب، یعنی جہاں سے اس نے پانی لینا ہے، جہاں سے اس نے پانی حاصل کرنا ہے، وہ جگہ طے ہو گئی۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے طے کر لیا ہے، ہر قبیلے کو معلوم ہو گیا ان کا مشرب، یعنی انہوں نے جس چشمے سے پانی لینا ہے وہ ان کے لیے طے ہو گیا، انہوں نے معلوم انہیں ہو گیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ، کلو کھاؤ، واشربوا پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، یعنی کھلا کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، لیکن ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، سرکش بن کے زمین میں فساد مچاتے سرکشی نہ کرو، یعنی کھاؤ پیو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب اللہ کا رزق کھانے کے بعد تم میں طاقت پیدا ہو، تمہارے اندر نشاط پیدا ہو، تو تم اس نشاط کو، اس طاقت کو اللہ کی نافرمانی میں لگاؤ، زمین میں فساد مچاؤ، سرکشی کرو، تو اس سے بچیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہ بھی پیچھے آپ کو بتا دیا ہے، یہاں سے اس کو آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم نہیں رک سکتے، علی طعام، ایک کھانے پر، علی طعام واحد، واحد ایک، ہم ایک کھانے پر اتنا لمبا مستقل صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا ربک، تو آپ اپنے رب سے ہمارے لیے مانگیں، اپنے رب سے ہمارے لیے، فادع لنا، مانگیں، دعا کریں یا ان سے طلب کریں اپنے رب سے ہمارے لیے، کیا، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی آپ اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، کیونکہ یہ جو من و سلوہ آ رہا تھا، من تو یہ زمین والی تھی ترنجبین، لیکن سلوہ جو ہے وہ مستقل وہاں سے آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو اناج قسم کی چیزیں اور اس قسم کی چیزیں چاہیے۔ آگے انہوں نے بیان بھی کیا کہ کیا چیز ہمارے لیے اپنے پروردگار سے مانگیں آپ، یخرج لنا مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلھا، یعنی ترکاریاں، جو زمین سے ترکاریاں سبزیاں اگتی ہیں وہ، وقثائھا، اور زمین کی ککڑی، ککڑی جو زمین سے اگتی ہے، وفومھا، اور گندم، وعدسھا، اور دالیں، وبصلھا، اور پیاز۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ تم بدلتے ہو اس چیز کے بدلے میں جو چیز اچھی ہے اس کو ادنا چیز سے تم بدل رہے ہو، ادنا چیز سے اس کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہو، کہ یعنی اس چیز کو جو بہتر تھی اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو ادنا ہے۔ اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی هو ادنا، جو کہ ادنا ہے، بالذی هو خیر، اس چیز سے جو کہ بہتر ہے، یعنی بہتر چیز سے ادنا چیز کو بدلنا چاہتے ہو، یعنی اللہ جو تمہیں من و سلوہ دے رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے، تو تم کیوں چاہ رہے ہو کہ ہمیں من و سلوہ نہ ملے اور یہ ملے؟ تو بہرحال
جب تم چاہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اہبطوا مصر، اتر جاؤ اس شہر، اتر جاؤ اس شہر، یعنی اب جاؤ اس شہر میں، جب تمہیں یہ چاہیے تو یہ شہر ہے، اس میں اترو۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، اس میں تمہیں وہ سب مل جائے گا جو تم نے مانگا۔ فَإِنَّ لَكُمْ، تو کیا اس میں ہوگا تمہارے لیے، مَا سَأَلْتُمْ، جو تم مانگ رہے ہو، جو تم نے مانگا ہے سب اس میں ملے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر کیا، اللہ تعالیٰ نے ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا، ذلت اور بے کسی ان کے اوپر ڈال دی، اللہ نے لکھ دی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ذلت والمسکنہ بے کسی اللہ تعالیٰ نے ان پر اس کا ٹھپا لگا دیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ مسلسل جو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے تو ان کی قسمت میں ہی ذلت و بے بسی آ گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، وباؤ اور لوٹے، بغضب غضب لے کر، من اللہ اللہ کا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ، اور یہ سب کیوں، اس لیے کہ یہ لوگ انکار کرتے تھے، یہ لوگ کفر کرتے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ذَلِكَ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ سب اس نتیجے میں ہوا، عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یعنی حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناشکری بہت بڑا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔